السلام علیکم، ارسلان ارشد آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم شروع کرنے لگے ہیں ایک آرٹیکل لومنگ افغان سول وار پبلشڈ ان دی ڈان نیوز پیپر بائی زاہد حسین۔ اب جو دوحہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا طالبان اور امریکن فورسز کے درمیان، نیٹو کے درمیان، وہ اب امریکہ اس وعدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے اور وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے افغان سے، اور اس کے پیش نظر طالبان اپنا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں، جس اثر و رسوخ کے بڑھتے ہوئے ایک خانہ جنگی کی صورتحال بنی ہوئی ہے افغانستان میں، اور پاکستان کو بھی آگے کچھ ایک طرح سے صورتحال جو نظر آ رہی ہے کہ شاید افغانستان میں ایک عدم استحکام آ جائے اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ جائے پاکستان کو۔ اب ہم امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ تو کہہ چکے ہیں کہ ہم فوجی اڈے آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، لیکن اس کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں، وہ افغانستان کا اندر جو سول وار ہے اس کا نتائج ہمیں کیا بھگتنے پڑ سکتے ہیں، وہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ تو اس سلسلے میں زاہد حسین صاحب کیا کہتے ہیں، لیٹس سی۔ ود دا ریوائول آف آرمڈ ریجنل ملیٹیاز to stop the Afghan Taliban offensive, Afghanistan is edging towards a new civil war. افغان طالبان کو ان کی شدت پسندی کو روکنے کے لیے اس علاقے کے اندر فوجی دستے وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، اور افغانستان ایک نئی خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ Headed by old Mujahideen warlords, these armed bands are fighting along the Afghan government forces in some areas, but in many cases they are defending their own regional fiefdoms. پرانے جنگجو مجاہدین اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ فوجی دستے یہ لڑ رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ کچھ علاقوں میں، لیکن بہت زیادہ واقعات میں یہ اپنی ہی علاقائی جگیریں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ It appears that we are returning to the 1990s following the downfall of the Najibullah government, when several Mujahideen groups fought each other, plunging Afghanistan into a devastating civil war and killing thousands of Afghans. ایسا لگتا ہے کہ ہم واپس 1990 کی دہائی میں جا رہے ہیں، جب نجیب اللہ کی حکومت اس کو ختم کیا گیا، ہٹایا گیا، اور کئی مجاہدین طبقوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر افغانستان کو ایک تباہ کن خانہ جنگی میں دھکیل دیا اور ہزاروں افغانیوں کو قتل عام کیا۔ Those events saw the rise of the Taliban movement, which swept away warlord rule and established the so-called Islamic Emirate of Afghanistan. ان واقعات نے دیکھا کہ طالبان کی حکومت آئی، جو اس خانہ جنگی کی صورتحال میں انہوں نے غلبہ پا لیا اور وہاں پہ ایک سو کالڈ اسلامک ایمریٹ آف افغانستان قائم کر دی۔ بٹ دا وار لارڈز ریٹرن ٹو پاور آفٹر دا امریکن انویژن، لیکن وہی مضبوط گھرانے دوبارہ طاقت میں آ گئے جب امریکہ نے حملہ کیا۔ The withdrawal of foreign forces and the looming threat of a Taliban takeover compelled them to raise their own forces. ان بیرونی طاقتوں کا وہاں سے نکل جانا اور طالبان کے دوبارہ قبضہ پا لینے کا خطرہ بڑھتا ہوا، اس کے پیش نظر انہوں نے اپنی طاقت بڑھانے کی دوبارہ جستجو شروع کر دی۔ They don't seem to have much faith in government security forces to protect them. ان کو حکومتی فوجی دستوں کے اوپر، فوجی
طاقت کے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر سکے. Some 3 decades later, the same former Mujahideen commanders are once again arrayed against their old nemesis. تقریباً 3 عشروں کے بعد، 30 سالوں کے بعد، وہی سابقہ مجاہدین کمانڈر پھر اکٹھے ہو گئے ہیں اپنے پرانے دشمنوں کے خلاف. Most prominent among them are Abdur Rashid Dostum, Ismail Khan and Ata Muhammad, the same old faces that symbolize 4 decades of conflict in Afghanistan. ان میں سب سے اہم عبدالرشید دوستم ہے، اسماعیل خان ہے اور عطا محمد ہے، وہی پرانے چہرے جو کہ افغانستان کے اندر جھگڑوں کی پرانی علامتیں ہیں. The Taliban offensive in northern Afghanistan in recent weeks has been a major reason behind the revival of militias representing different ethnic groups, particularly the Tajik and Uzbeks. طالبان کے شدت سے بڑھتے ہوئے شدید حملے نادرن یعنی کہ شمالی افغانستان میں حالیہ ہفتوں کے اندر وہ اہم وجہ ہیں اس کے پیچھے کہ یہی دستے دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں جو مختلف قسم کے نسلی گروپوں کی نمائندگی کرتے ہیں، خاص طور پہ ان میں تاجک اور ازبیک ہیں. Over the past weeks, the insurgents have achieved some spectacular successes in the region that has never been considered their stronghold. پچھلے کچھ ہفتوں میں ان باغیوں نے کچھ ناقابل یقین کامیابیاں سمیٹی ہیں اس علاقے کے اندر جو کہ کبھی ان کا مضبوط حلقے نہیں سمجھے جاتے تھے. The Taliban have generally been seen as a Pakhtun-dominated movement with eastern and southern Afghanistan as their main support base. طالبان کو عام طور پر پختون کی نمائندہ موومنٹ سمجھا جا رہا ہے، تحریک سمجھا جا رہا ہے، جو کہ مشرقی اور جنوبی افغانستان کے اندر اپنا اہم سپورٹ بیس بنائے ہوئے ہیں. In recent weeks, the Taliban have achieved some spectacular successes. The Taliban have overrun many northern districts and have besieged some major towns. طالبان نے بہت سے شمالی علاقوں کو، ڈسٹرکٹس کو اور بہت سے اہم ٹاؤنز کو، قصبوں کو انہوں نے اس کی بسیج کر لیا ہے، اس کو یعنی کہ گھراؤ کر لیا ہے. They now control major roads leading to مزار شریف. وہ اب اہم شاہراہوں کو انہوں نے غلبہ پایا ہوا ہے جو کہ مزار شریف کی طرف جاتے ہیں. In many areas, Afghan government soldiers have abandoned their posts without any fight. بہت سارے علاقوں میں افغان حکومت فوجیوں نے اپنی چھاؤنیاں چھوڑ دی ہیں بغیر لڑے. In some cases, the soldiers have joined the insurgent. اور کچھ مواقعوں کے اندر انہی فوجوں نے انہی باغیوں کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی ہے. The Taliban now control the main border crossing with Tajikistan, a main trade route. اب طالبان سب سے اہم شاہراہ جو تاجکستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کو انہوں نے غلبہ پا لیا ہے جو کہ اہم تجارتی رستہ ہے. While these militia movements have helped reinforce the government forces fighting the Taliban in many northern districts, they have also strengthened the warlord fiefdoms, thus weakening the authority of the government in Kabul. اگرچہ یہ دستے اور ان کی تحریکیں انہوں نے مدد کی ہے کہ گورنمنٹ کی، حکومت کی طاقتوں کو لڑنے میں مضبوط کریں طالبان کے خلاف. بہت سے شمالی قصبوں کے اندر، شمالی صوبوں کے اندر انہوں نے اس بات کو بھی مضبوط کیا ہے کہ وہ جھگڑالو جو
جگیریں ہیں، لہٰذا انہوں نے کمزور کر دیا ہے حکومت کی جو اتھارٹی ہے کابل کے اندر، اس کو کمزور کر دیا ہے. دیز آرمڈ گروپس آر نامنلی aligned with the Afghan government, and the organization could further fracture the war-battered country along ethnic lines and empower regional strongmen. یہ فوجی گروپوں نے، یہ جو فوجی گروپ ہیں، یہ بہت کم حد تک افغان حکومت کے ساتھ ملے ہیں، اور ان کی تنظیمیں مزید نقصان پہنچا سکتی ہیں جنگ میں گری ہوئی ملک کو کچھ نسلی تعصبات کے دائرے میں، اور اس علاقے کے اندر مزید قوت دے سکتی ہے کچھ علاقائی قوتوں کو. Some analysts, however, contend that these militias may eventually serve as the last line of defense, with the security forces unable to counter the Taliban onslaught. کچھ تجزیہ نگاروں کے مطابق تاہم وہ اس بات کے اوپر دلائل دیتے ہیں کہ یہ جو دستے ہیں ان کو یہ مدد کر سکتے ہیں ایک آخری حربے کے طور پر اپنی دفاع کے لیے، جہاں پہ وہ سیکیورٹی فورسز جو فوجی طاقتیں ہیں وہ طالبان کے حملوں کو وہ مقابلہ نہیں کر سکی. But there is also the question of whether these ragtag armed groups can stand their ground against a more committed enemy. لیکن پھر سوال وہی ہے کہ آیا کہ یہ کٹے پھٹے سے دستے کیا یہ اپنی زمین برقرار رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا دباؤ برقرار رکھ سکتے ہیں ایک بہت زیادہ متحد اور نظریاتی دشمن کے خلاف. Many believe it could be a repeat of events of the late 1990s when local strongmen were swept away by rampaging Taliban forces. بہت زیادہ یہ مانتے ہیں کہ یہ 1990 کے واقعات کی ریپیٹ ہوں گے، وہ دہرائے جائیں گے جب علاقائی مضبوط لوگ وہ ان تباہ کن طالبان طاقتوں کے آگے بچھ جائیں گے. For many analysts, the Taliban success in the north has not come as a surprise. بہت سے تجزیہ نگاروں کے لیے طالبان کی شمالی علاقہ جات میں، افغانستان کے شمالی علاقوں میں کامیابی کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. While consolidating their military and diplomatic gains, the Taliban have also sought to secure the support of communities it had fought in the past in order to present themselves as a national movement. جبکہ وہ اپنی فوجی اور سفارتکاری مفاد حاصل کر رہے تھے، طالبان نے اپنا ان معاشروں سے، ان طبقوں سے اپنی دوستی چاہی ہے، سپورٹ چاہا ہے جو جن سے وہ لڑتی رہی ہے ماضی کے اندر، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک قومی تحریک کے طور پر دکھا سکیں. The Taliban had traditionally relied on ethnic Pakhtuns but made a clear shift to recruit members of other ethnic groups with a view to expanding their area of influence. طالبان نے روایتی طور پر اپنے نسلی پختونوں کے اوپر انحصار کیا ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے ممبرز بھی، ایسے افراد بھی اپنے اندر بھرتی کیے ہیں جو دوسرے نسلوں سے تعلق رکھتے تھے تاکہ وہ اپنا اثر و رسوخ کا دائرہ کار بڑھا سکیں. Over the years, the insurgent group made significant inroads into the non-Pakhtun belt in northern Afghanistan and inducted several Tajik and Uzbek commanders in its ranks, giving them more operational autonomy.
پچھلے کچھ سالوں میں ان باغی طبقوں نے بہت اہم رستے بنائے ہیں جو غیر پختونوں کے اندر بھی، شمالی علاقہ جان شمالی افغانستان کے اندر، اور بہت زیادہ تاجک اور ازبیک بھی کمانڈر اپنے اندر شامل کیے ہیں اپنی صفوں کے اندر. انہیں اپنے اندر وہ زیادہ خود مختاری ملتی ہے. The non-Pakhtun assumed important positions in the Taliban leadership and held key posts in the provinces. یہ غیر پختونوں نے بہت اہم جب مقام حاصل کر لیا طالبان کی قرارداد کے اندر، لیڈرشپ کے اندر، اور اہم منصب کے اوپر علاقوں کے اندر، ان صوبوں کے اندر قابض ہو گئے. The changing ethnic profile of the group was evident in the fact that non-Pakhtuns now constituted of a quarter of the Taliban Leadership Council and its various commissions. ان بدلتے ہوئے علاقائی یا نسلی پروفائل کا، نسلی شناخت کا، ان گروپ کا واضح ہے اس حقیقت کا کہ دوسرے غیر پختون بھی اب اس طالبان کی لیڈرشپ کا اہم حصہ ہیں اور اس کی مختلف کمیشنز کا حصہ ہیں. ممبرز آف ایتھنک minorities were also handed out senior positions as provincial and district shadow governors and zonal commanders. اور دوسرے نسلی اقلیتوں کو بھی بہت اعلیٰ منصب دیے گئے صوبوں میں اور ضلعی گورنر کے منصب کے اوپر، اور ان کو زونل کمانڈر کے طور پر. بائی انڈکٹنگ شیعہ ہزاراز the Taliban wanted to make themselves more acceptable by presenting themselves as a multi-ethnic, multi-sect force in order to make themselves more politically acceptable. اپنے اندر شیعہ ہزارہ کو شامل کرتے ہوئے طالبان چاہتے تھے کہ وہ اپنے زیادہ قابل قبول بنائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کریں کہ وہ مختلف نسلی اور مختلف طبقوں کو اپنے اندر شامل کر سکتی ہے، خاص طور پر وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر ایک قوت منوانے کے لیے. ایز این ایگزامپل the Taliban appointed a Shia ethnic Hazara as its shadow district chief before the intra-Afghan peace talks. مثال کے طور پر طالبان نے ایک شیعہ ہزارہ کو ایک اپنے سائے میں موجود ایک صوبے کے اندر اپنا چیف بنایا افغانستان کے اندر آپس میں امن کی باتیں کرنے سے پہلے. The hard-line Sunni Taliban had been previously blamed for persecuting the minority group during its stint in power. یہ مضبوط سنی طالبان، ان کو سابقہ طور پر یہ الزام دیا جاتا تھا کہ وہ اقلیتی، اپنی طاقت میں آنے کے بعد اقلیتی طاقتوں کو، اقلیتی نمائندوں کو، اقلیتی لوگوں کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. The Hazaras largely inhabit the central Afghan provinces. ہزارہ زیادہ تر سینٹرل افغان صوبوں میں رہتے ہیں. Moreover, the Taliban also exploited the fissures in northern Afghanistan to win over tribal chiefs who felt marginalized by the government in Kabul in terms of political representation. اس سے بڑھ کر طالبان نے شمالی افغانستان کے اندر موجود پھوٹ اس کا استعمال کیا تاکہ وہ ان علاقائی چیفز کو، علاقائی سرداروں کو، ان کو جیت سکے، ان کا دل جیت سکے، جو اپنے آپ کو پسے ہوئے سمجھتے تھے
کابل حکومت کی وجہ سے، کیونکہ ان کو سیاسی طور پر کوئی نمائندگی حاصل نہ تھی۔ Some of them had joined the Taliban for protection since they could not rely on the Afghan security forces anymore۔ ان میں سے کچھ نے تو طالبان کو اپنی تحفظ کے لیے اس کے اندر شمولیت اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ افغان کی فوجی طاقتوں کے اوپر کوئی بھروسہ مزید نہیں تھے کر سکتے۔ The Taliban approach has benefited the group as several minority ethnic groups joining them۔ طالبان کی اس حکمت عملی نے بہت فائدہ دیا اس طبقے کو، اس گروپ کو، کیونکہ بہت زیادہ مزید اقلیتیں بھی اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ The Taliban also leveraged the peace deal with the US to their advantage in order to woo regional ethnic groups۔ طالبان نے اس امن کی بات چیت کو، امن کی لین دین کی بات کو امریکہ کے ساتھ اپنے فائدے میں، اپنے مفاد میں حاصل کیا، تاکہ وہ علاقائی نسلی گروپوں کو ان کا بھی اعتماد حاصل کر سکے۔ With the withdrawal of US forces joining the Taliban had once again becomes a serious option for many people and groups in Afghanistan۔ امریکن افواج کا انخلاء طالبان کے لیے دوسرے لوگ وہاں کے افغانستان کے اور گروپ وہاں پہ جو رہتے ہیں ان کے لیے طالبان ہی ایک آخر امید رہ جاتی ہے۔ While internal discord has further weakened the Kabul government's position, the Taliban have shown a greater degree of pragmatism۔ جبکہ کابل حکومت کی اندرونی جھگڑوں نے اس کو مزید کمزور بنا دیا، اس کی پوزیشن کو، طالبان نے مزید اپنے آپ کو عملی ہونے کے طور پر، پریگمیٹزم ہونے کے طور پر ثابت کیا ہے۔ Some warlords and power groups have reportedly struck separate deals with the insurgents, which has further weakened the Kabul government's position amid the American pullout۔ کچھ جنگجوؤں نے اور کچھ طاقت کے حاصل کرنے والے گروپس نے بیانیہ طور پر علیحدہ علیحدہ ان باغیوں کے ساتھ اپنی ڈیلز کی ہیں، جس نے کابل کی حکومت کی صورتحال کو مزید کمزور کر دیا ہے امریکہ کے باہر جانے تک۔ With the latest military setback, the Afghan government has increased its reliance on regional militias۔ حالیہ فوجی پسپائی کے بعد افغانی حکومت نے اپنا انحصار علاقائی جنگجوؤں کے اوپر، علاقائی ملیٹیاز کے اوپر انحصار بڑھا دیا ہے۔ The growing dependence on the warlords is seen as a sign of the government's desperation۔ بڑھتا ہوا ان جنگجوؤں کا انحصار اس بات کی علامت ہے کہ حکومت بہت زیادہ ہیجان کا شکار ہے۔ A US intelligence report says the Ghani government in Kabul could collapse within 6 months of the US withdrawal۔ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ غنی کی حکومت کابل کے اندر یہ 6 ماہ کے اندر امریکہ کے یہاں سے انخلاء کے بعد گر جائے گی۔ That could further aggravate the power vacuum and led to the fragmentation of the country along ethnic lines with dire consequences for the entire region۔ جو مزید اس طاقت کے خلا کو بڑھا سکتا ہے اور ملک کے اندر نسلی تعصبات کے پیش نظر ان کو ہوا دے سکتا ہے اور لوگوں کو تقسیم کر سکتا ہے، جہاں پہ جس کے نتائج پورے علاقے کے اوپر آئیں گے۔ What is most alarming is the prospect of disintegration of the Afghan army and the trained soldier joining different warring factions۔ جو سب سے زیادہ خطرے والی بات ہے
وہ یہ پہلو ہے کہ افغانی فوج کا ٹکڑے ہو جانا اور تربیت یافتہ فوجیوں کا مختلف لڑتے ہوئے جنگجو طبقوں کے اندر شامل ہو جانا. Although the Biden administration assured President Ghani during his visit to Washington last week of continued US financial, political and moral support, that may not be able to save Afghanistan from the looming civil war. اگرچہ بائیڈن انتظامیہ نے صدر غنی صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ واشنگٹن میں جب وہ پچھلے ہفتے اپنے دورے پر تھے کہ امریکہ ان کو فائنینشلی، ان کو سیاسی طور پر اور اخلاقی طور پر ان کی پشت پناہی کرتا رہے گا، یہ شاید افغانستان کو بڑھتی ہوئی خانہ جنگی سے نہ روک پائے. اٹ کوڈ بی این اینڈنگ وار ود نو ونر. یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہو سکتی ہے جس کا کوئی بھی فاتحہ نہیں نکلے گا. The writer is the author of the No-Win War, The Paradox of US-Pakistan Relation in Afghanistan. Shadow. Thank you.